अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादा तारिक है। आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 16। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो फाइनल के एग्ज़ाम हैं और 16 टू 30 तक आप लोग के लेक्चर्स इंक्लूड होंगे आप लोग के फाइनल टर्म के लिए। और ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर नंबर 16 से लेकर 30 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अपने 16 टू 13 तक लेक्चर कंप्लीट वॉच कर लिए और उनको रीड आउट कर लिया, अपने हैंड आउट से रीड आउट कर लिया, तो आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, 80% तक आप लोग गेन कर सकते हैं अपने फाइनल टर्म में। अगर आप लोग 16 लेक्चर नंबर 16 टू 30 तक अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, एक एक क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर लें। मैं जो लेक्चर्स बना रही हूँ आप लोग की हेल्प के लिए ही बना रही हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, ताकि आप लोग को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स और मेरी प्लेलिस्ट लाजमी तौर पर विज़िट किया करें, ताकि आप लोग को और भी बेनिफिट हो। बट इस वक्त मैं आप लोग को यही कहूँगी कि लेक्चर नंबर 16 टू लेक्चर नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आप लोग के फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग। और वैसे भी अगर आप लोगों ने एक दफ़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि इन टॉपिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई है, किस तरह से आप लोग के MCQs बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग के इसी में से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। और ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तौर पर आप लोग का आता ही आता है। ये 1947 टू 57 यहाँ पर एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने तैयार करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को यही कहूँगी कि अगर चैनल अच्छा लगे, मोटिवेट आपको लगे, आप लोग को लेक्चर समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद लेक्चर्स भी अपलोड करूँ और मज़ीद सब्जेक्ट्स को भी कवर करूँ अपने चैनल पर। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस स्टूडेंट्स मैं आप लोग को अगेन बताती जाऊँ कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड देन उसको अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने लिखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, अब जो मकासद थी करारदाद की 1949 की, तो वो क्या थी हम आज इसको साथ में मैं जो लाइंस पढ़ाती जाऊंगी वो साथ साथ मैं अब हाईलाइट करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी आप लोगों को कि MCQs के अकॉर्डिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Objectives. The objective resolution was the first constitutional document that proved to be the foundation of the constitutional developments in Pakistan. मकासद की करारदाद पहली आइनी दस्तावेज थी जो पाकिस्तान में आइनी पेशरफ्त की बुनियाद साबित हुई। It provided the parameters and sublime principles to the legislators. इसने अरकान असम्बली को पैरामीटर्स और शानदार असूल मुहैया किए। इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इजी टास्क, setting some particular objectives before them that would be acceptable to the people of Pakistan who had suffered a lot under the Hindu dominated majority. इसने अरकान असम्बली को पैरामीटर्स और शानदार असूल मुहैया किए, जैसे कि इसने आइन साजी के अमल को आसान बना दिया ताकि इनके सामने कुछ ख़ास मकासद तय किए जाएं जो पाकिस्तान अवाम के लिए काबिल कबूल होंगी, जिन्होंने हिंदू अक्सरियत के तहत बहुत कुछ बर्दाश्त किया। दी रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय लियाकत अली खान, the then Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and approved on March 12, 1949. इस करारदाद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने मुंतकिल किया था और 12 मार्च 1949 को इसकी मंजूरी दी गई थी। यह आप लोग का क्वेश्चन बनकर आता है कि किसने मुंतकिल हुआ था, तो वो लियाकत अली ख़ान की तरफ मुंतकिल हुआ था। और जो MCQs बनकर आता है कि मंजूरी कौन सी डेट को हुई थी, तो 12 मार्च 1949 को इसकी मंजूरी दी गई थी इसकी करारदाद की। The Constitution Assembly 1947 to 54. The first Constitution Assembly came into the existence under the Indian Independence Act 1947.
پہلی دستور ساز اسمبلی ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے تحت وجود میں آئی. The elections were held in July 1946 to decide the destiny of All India Muslim League. AIML claimed that it is the only representative party of the Indian Muslim that desires separate homeland Pakistan. آل انڈیا مسلم لیگ AML کے اس دعوے کی تقدیر کے فیصلے کے لیے جولائی 1946 میں انتخابات ہوئے تھے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو علیحدگی کی خواہش رکھتی ہے وطن پاکستان کی. اس کے بعد دی ممبرز فرام دی ڈسٹرکٹس دیٹ بیکیم پارٹ آف پاکستان ور ڈکلیئرڈ ممبرز آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. پاکستان کا حصہ بننے والے اضلاع کے ممبران کو دستور ساز اسمبلی کا ممبر قرار دیا گیا. The number of such members was 69. It increased to 79 after the 1947 was some seats joined Pakistan and then increase in the population. ایسے ممبروں کی تعداد 69 تھی. 1947 کے بعد جب یہ ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئی تو پھر آبادی میں اضافہ ہوا تو یہ 79 ہو گئی تھی. یہ آپ لوگ کا اسٹوڈنٹس MCQs آتا ہوتا ہے کہ پہلے کتنی سیٹس تھیں. 69 سیٹس سے 79 میں انکریز ہوا تھا 1947 میں. یہ آپ لوگ کا MCQs لازمی طور پہ آتا ہوتا ہے. There were two major parties, Muslim League and Congress, in the assembly at that time. This assembly had dual functions to perform. اس وقت اسمبلی میں دو بڑی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ اور کانگریس. اس اسمبلی میں دوہری فرائض انجام دینے تھے. اب یہ پوائنٹس جو سے فیچرز آف دی آبجیکٹیو ریزولوشن ہیں، مقاصد کے حل کی خصوصیات، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ لوگ بے شک رٹا لگا کر یاد کریں یا جیسے بھی یاد کریں. یہ 10 پوائنٹس آپ لازمی طور پر اسٹوڈنٹس یاد کریں کیونکہ یہ آپ لوگ کے ایگزام میں آتا ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس یاد کر لیے تو آپ لوگ کسی بھی کویشچن میں اس کو کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اپنی ورڈنگ جب آپ لوگ یوز کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگ کو پوائنٹس یاد آئیں گے اور آپ لوگ یہ پوائنٹس ضرور لکھیں. یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں اور آپ لوگ کے بینیفٹ ہیں آپ کے فائنل ٹرم کے ایگزام کے لیے. Sovereignty over the entire universe belongs to the Allah Almighty alone. اس کو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتی جاؤں گی جو پڑھوں گی. پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. The authority was which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him is the secure trust. اس اختیار کو جو انہوں نے اپنے عوام کے توسط سے ریاست پاکستان کو اپنے مقرر کردہ حدود میں استعمال کرنے کے لیے سونپا ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے. Constitution will be framed for sovereign independent state of Pakistan. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فریم کی جائے گی sovereign کے طور پر اور independent state of پاکستان بنایا جائے گا. The state shall exercise power through the representatives of the people. ریاست کے لوگوں کے نمائندہ کے ذریعے اس کی طاقت کا استعمال کریں گے. Principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as the enunciated by Islam will be fully observed. جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف اسلام کی طرف اعلان کے طور پر کے اصول کو مکمل طور پر منایا جائے گا. Muslims shall be enabled to organize their lives in accordance with the teaching of requirements of Islam as set out in the Quran and Sunnah. جو یہاں پر اقلیتوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذاہب کی پیروی اور اس کی پیروی کرنے کے لیے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دینے کے لیے آزادی حاصل ہے. Minorities to have freedom to freely profess and practice their religious and develop their cultures. کہ اپنے اقلیتوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذاہب کی پیروی اور اس کی پیروی کرنے کے لیے ثقافتوں کو
ترقی دینے کے لیے آزادی حاصل ہے. مسلم shall be enabled to organize their lives to according with the teaching of requirements of Islam. جو مسلمان ہیں وہ enable ہیں organize کرنے کے لیے اپنی لائف according to the teaching اور requirements of the اسلام کے، اور ساتھ میں set of the قرآن اینڈ سنہ، ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں قرآن اور سنہ کے. provisions for safeguarding the legitimate interest of minorities, backward and depressed classes. اقلیتوں، پسماندہ اور افسردہ طبقوں کے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے دفعات. پاکستان shall be federation with the autonomous unit states sovereignty and territorial integrity will be protected. پاکستان ایک فیڈریشن ہوگا جس میں خود مختار یونٹس ہوں گے. ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا جائے گا. People of Pakistan should prosper and attain their rightful place in the community of nations and make contribution toward international peace and progress and happiness of humanity. پاکستان کے عوام کو خوشحال ہونا چاہیے اور اقوام عالم میں ان کا صحیح مقام حاصل کرنا چاہیے اور بین الاقوامی امن اور ترقی اور انسانیت کی خوشی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کو بے شک رٹا لگانا پڑے تو بے شک اس کو رٹا لگائیں. تو اس پوائنٹس کو آپ لوگوں نے لازمی طور پہ یاد کر لینا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسپلینیشن اینڈ امپورٹنس، وضاحت اور اہمیت. دی ریزولیشن ڈکلیئر دی sovereignty آف گاڈ ایز دی distinctive political philosophy. قرارداد نے خدا کی خود مختاری کو ایک مخصوص سیاسی فلسفہ قرار دیا. The Western democracy gives the notion that sovereignty lies in the people, but this resolution is important having the concept of the sovereignty of God. مغربی جمہوریت یہ تصور دیتی ہے کہ لوگوں میں خود مختاری مذمت ہے، لیکن خدا کی خود مختاری کا تصور رکھنے کے ساتھ یہ قرارداد اہم ہے. It clarified that people would utilize powers gifted by God, so they would have to work within the limits prescribed by Him. اس نے واضح کیا کہ لوگ خدا کے تحفے میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کریں گے تاکہ انہیں اس کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کرنا پڑے. The exercise the powers is the secretary, the representative of the people of Pakistan will manage their affairs under the universal ideology of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice with the separate of an Islamic freedom. یہاں پر لوگوں کے تحفے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے واضح کیا کہ لوگ خدا کے تحفے میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کریں گے تاکہ انہیں اس کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر کام کرنا پڑے. طاقتوں کا استعمال ایک مقدس اعتماد ہے. پاکستان عوام کے نمائندہ اسلامی فریم ورک کی روح کے ساتھ عالمی نظریہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے تحت امور کا انتظام کریں گے. اس کے بعد The resolution pledges to give the due respect and rights to the minorities, backward and depressed classes in the begun society of Pakistan. Their rights, interests, religion and culture were not confuted. قرارداد میں پاکستان کے قومی معاشرے میں اقلیتوں، پسماندہ اور افسردہ طبقوں کو مناسب احترام اور حقوق دینے کا وعدہ کیا گیا. ان کے حقوق، مفادات، مذہب اور ثقافت کا تدارک نہیں کیا گیا. It's important that the resolution promised the federating units of the powers, autonomy and territorial integrity. یہ ضروری ہے کہ قرارداد نے وفاق کے اکائیوں کی واجبات، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا وعدہ کیا. اب جو آبجیکٹیو بائی نان مسلم تھے، غیر مسلموں کے اعتراضات تھے، وہ کیا تھے؟ The major objective by the non-Muslim was that the government was trying to mix the religion and politics that was against the separate of democracy. غیر مسلموں کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حکومت مذہب اور سیاست کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. The non-Muslim objected on the sovereignty of Allah and minority rights, saying it would promote inequality,
انکویلٹی ان دی سوسائٹی. غیر مسلموں اللہ کی بادشاہی اور اقلیتوں کے حقوق پر اعتراض کیا کہ یہ معاشرے میں عدم مساوات کو فروغ ملے گا، کہ یہ ان کا یہ بھی خیال تھا. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ they were also viewed that the شرع was not adequate for modern time. They feared that it would encourage the religious extremists to work for the establishment of the theocratic state. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جدید وقت کے لیے شریعت کافی نہیں ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو مذہبی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب ملے گی. اب جو امپورٹنس تھی وہ امپورٹنٹ کیا تھی، اہمیت کیا تھی. دی آبجیکٹو ریزولوشن از اے بیسک اینڈ پرائمری ڈاکومنٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. جو مقاصد کی قرارداد پاکستان کی آئینی تاریخ کی ایک بنیادی دستاویز ہیں. It is a framework that provides the mechanism to achieve goals for a better life of the people of Pakistan. یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو پاکستان عوام کی بہتر زندگی کے لیے اہداف کے حصول کے میکانزم فراہم کرتا ہے. It's important that it embraces centrality of Islam to polity, sustaining their links with the pre-independence period. یہ ضروری یہ ہے کہ اس نے آزادی سے قبل کے دور کے ساتھ اپنے روابط کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کی مرکزیت کو اپنا لیا. The AIML leaders were the modernist Muslims, not in favor of an orthodox religious state. Therefore, they selected a middle way, abiding by the Islamic law and the international democratic values. The resolution remained the preamble of all constitutions due to its importance. اب AIML کے رہنما ماڈرنسٹ مسلمان تھے جو راسخ العقیدہ مذہبی ریاست کے حامی نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے اسلامی قوانین اور بین الاقوامی جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے کا درمیانی راستہ منتخب کیا تھا. قرارداد اپنی اہمیت کی وجہ سے تمام دستور کی پیشکش کر رہی تھی. یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. بس اسٹوڈنٹس میں آپ لوگ کو اگین کہوں گی جو فیچرز آف آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، آپ لوگ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے اس پر، آپ لوگ کو لانگ کوسچن بھی آتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کوسچن ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس لازمی طور پہ یاد کر لینے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. باقی آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹس کو ایک دفعہ خود سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو سکے. لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور طور پہ بتائیں، فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.